مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، نکاح شریعت کی نگاہ میں جہاں ایک معاملہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی نکاح کیے ہیں اور اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے دوسروں کو بھی، اپنی امت کو بھی نکاح کی ترغیب دی ہے۔ مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس میں نکاح کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بھی بتائی، اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پتہ چلا کہ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے جو بہت سارے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اب نکاح کیسے کرنا ہے، کیا ہے، نکاح سے پہلے کیا ہوتا ہے، نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں ہر چیز کے لیے بہت سارے ویڈیوز اور کلپس چاہیے، اور انشاءاللہ موقع ہم بیان کریں گے۔ آج ہمیں خاص طور سے جس بات کو ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر بارات کا کیا حکم ہے، بارات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور رخصتی کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ان دو باتوں پر ہم آج کی گفتگو رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں دوستو بزرگوں کہ جو شریعت کی نگاہ میں جائز ہوتی ہیں، ان کو کھینچ تان کر کہیں جائز کیا جا سکتا ہے، گلی نکالی جا سکتی ہے، لیکن دوستو بزرگوں وہی جائز کام جہاں بہت سارے حرام کاموں کا اور ناجائز کاموں کا ذریعہ بن جاوے نا، تو اس جائز کام میں سختی سے علماء منع کرتے ہیں۔ یہ شریعت میں کئی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہم آئے دیکھو بارات پر، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جب نکاح کی تاریخ آتی ہے، نکاح کا دن ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد میں لوگ بڑی تعداد میں بسوں میں اور چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں جاتے ہیں دلہن کے گھر، بڑی مقدار میں دلہن کو، ان کو سب کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، ساری رسمیں کی جاتی ہیں، اس کے بعد بڑے ہوے مچا کر پھر دلہن کو پورے بارات والے لے کر آتے ہیں، یعنی رخصتی ہوتی ہے۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر برکت والا، عظمت والا نکاح کس کا ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بڑھ کر عظمت والا، برکت والا نکاح کس کا رہا ہوگا؟ جب نکاح ایک عبادت ہے تو ہمیں عبادت سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے، نہ یہ کہ رسموں میں اس کو جکڑ دیا جائے۔ ہم خود دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہے، ام المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ کی رخصتی کیسے ہوئی تھی؟ کیسے ہوئی تھی؟ آپ روایتیں دیکھیں، آپ تاریخ پڑھیں۔ ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے نا تو ہمیں اپنے پچھلے زمانے میں جانا پڑے گا، اس زمانے میں جانا پڑے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، وہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ چھوڑ کر آئی تھی۔ یہ بالکل سادی سی رخصتی۔ آپ تھوڑا اور نیچے آئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا تو آپ اندازہ کریں کہ رخصتی کیسے ہوئی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ہیں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام ایمن رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چھوڑ کر آئی ہیں۔ یعنی گویا لڑکی والے دلہن کو لڑکے کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ حضرت علی کی باندی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہے، لڑکی والے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلامی طریقہ جو اقرب الی السنت طریقہ وہ یہ ہے کہ لڑکی کی رخصتی، لڑکی کے گھر والے وہ دولہے کے گھر پہنچا کر آئیں، یہ اعلیٰ طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ حالانکہ یہ بھی ثابت ہے شریعت میں کہ دلہا خود جاوے تو ٹھیک ہے، وہ لڑکی کو، دلہن کو وہاں سے ودا کر کے لے آئے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے ہماری ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں سیرت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک معتمد حضرت شرحبیل ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا ان کو وہاں سے لانے کے لیے۔ تو سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر لڑکے والے بھی بھیجیں اور لڑکی کو وہاں سے ودا کر کے یہاں پر لے آئیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ کیا ہے، کتنا ہم نے اس نکاح کی آسان سے آسان رسم کو کیسے ہم نے رسموں میں جکڑ دیا ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے دوستو بزرگوں، مسجد میں نکاح ہو جاوے، جہاں پر لڑکی کا گھر ہے اس کے گھر کے آس پاس جو مسجد ہے وہاں پر لڑکی کا نکاح ہو جاوے، وہیں نکاح ہو جانے کے بعد چھوہارے یا کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دی جاوے، خوشی کا موقع ہے، ٹھیک ہے، ہو جانے کے بعد
اب کیا کیا جاوے کہ لڑکی کا باپ یا لڑکی کا کوئی معتمد جو بھی یا لڑکی کا ولی سرپرست لڑکی کو دولہے کے یہاں رخصت کر کے آ جاوے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ ہاں اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر یہ نہیں کوئی کرنا چاہتا ہے اور بارات بلانا چاہتا ہے تو بارات اس کو نام نہ دے دوستو بزرگوں، ایک دولہا، دولہے کا کوئی معتمد ایک مرد ہو، دولہے کی کوئی معتمد ایک عورت ہو، خاتون گھر میں بڑی، اور چھوٹی سی گاڑی ایک لے کر جاویں اور دلہن کو رخصت کر کے لے کر آ جاویں۔ یہ جب وہاں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ 2-4 لوگ ہوں گے، ان کو اور لڑکی کا جو باپ ہے ان کو کھانا کھلا دے اور رخصت کر دے۔ شریعت میں دوستو بزرگوں آسانیاں ہیں، آسانیاں پیدا کریں۔ اپنی طرف سے ہم نے کتنے تکلفات، بہت سارے لوگ تو لڑکی کے کھانے میں بڑا پروگرام اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی جتنا کھلایا ہے اتنا وصول ہو جاوے گا، ٹیبل لگا کر بٹھا دیتے ہیں، اب آ رہا ہے کھانے والا پیسے لکھا رہا ہے، گویا کہ ہوٹل کھلی ہوئی ہے کہ آپ پیسے دو اور یہاں کھانا کھا کر جاؤ، ٹیبل لگائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جہیز کا اہتمام ہو رہا ہے، لڑکی کا باپ فرض سمجھ کر دے رہا ہے، لڑکے کا مطالبہ ہو رہا ہے، جو بھی کھانے آ رہے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ جہیز کا سامان لے کر آ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، بہترین اور اعلیٰ نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ ہم سیرت کو دیکھیں، مطالعہ کریں، صحابہ کی شادیاں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں دیکھیں، انشاءاللہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، سکون چاہیے، راحت چاہیے تو ہمیں اسی زمانے میں جانا پڑے گا جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو کہا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمارے نکاح میں خوب برکتیں نازل فرمائے، اور ساری رسموں سے اور ان ساری جکڑنوں سے اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔